احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا۔ آپ کہتے ہو کس بات کا احسان ادا کریں، کس بات کا شکر ادا کریں؟ ہم تو بڑے پریشان چل رہے ہیں، ہم تو بڑی دقتوں میں ہیں، بڑی پریشانیوں میں ہیں، بڑی مصیبتوں میں ہیں، بڑی تکلیفوں میں ہیں، بڑی تنگ دستیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کس بات کا شکر ادا کریں؟ میں کہتا ہوں یہ تھوڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت انسان بنا کر سب سے افضل و اعلیٰ پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے کوئی ریکویسٹ کی تھی؟ آپ نے کوئی خواہش ظاہر کی تھی؟ اللہ اکبر، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا، اس نے کرم فرمایا کہ ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیج دیا۔ سبحان اللہ، حضرت انسان بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، اور اس رب کا کرم رکا نہیں، اس رب تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنا کر، اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرات، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کس بات کا شکر ادا کریں؟ اس رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے انسان بنایا ہمیں اور آپ کو۔ حضرات محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ آپ ایک دن ایک بستی سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر، راستے سے جب آپ گزرے ایک کتا آپ پر بھونکنے لگا۔ جب کتا بھونکا تو آپ اس کی آواز سن کر رونے لگے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بستی والوں نے دیکھا کیا کوئی کتے کی بات پر بھی، کتے کے بھونکنے پر بھی روتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی کے پاس گئے، کہا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کتے نے کیا آپ سے کچھ کہا ہے؟ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ کتا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے بایزید یہ بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سی خطا کی تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو یہ رب کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اس رب کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ پھر اس کا کرم رکا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اگر وہ انسان بنا کر چھوڑ دیتا تو حضرات پھر بھی ہم برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، خواجہ معین الدین چشتی کو اللہ اکبر کتنے محلوں سے دھکے دے کر نکالا گیا، کتنے ان پر کیچڑ اور گرد و غبار پھینکی گئی، کتنے انہیں گالیاں دی گئی، کتنا برا بھلا کہا گیا، اللہ اکبر۔ لیکن جب ایک محلے کے اندر گئے عزیزان محترم، برادران اسلام، تو وہاں بتوں کی پوجا چل رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور ہم اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے مالک ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ کب سے کرتے ہو؟ کہ کافی عرصہ ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، ہم تو صدیوں سے انہی کی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم انہی کی پوجا کرتے ہیں، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں سنتے۔ کیا یہ بولتے ہیں؟ کہا نہیں بولتے۔ کہا آپ بھی کرتے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں، دیکھو نہ ان کی میں پوجا کرتا ہوں، نہ انہیں میں خدا مانتا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، اور نہ ہی میں جو ہے ان کو جو ہے حضرات محترم برادران اسلام خدا مانتا ہوں، میں بالکل ان سے بیزار ہوں۔ لیکن دیکھو میں تو انہیں مانتا بھی نہیں، ان کی پوجا بھی نہیں کرتا، انہیں خدا بھی نہیں مانتا، لیکن میں انہیں آواز دوں گا تو یہ بولیں گے، میں انہیں بلاؤں گا تو آئیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگلی کا اشارہ کیا، ان میں ایک بت عورت کی شکل کا تھا اور ایک بت مرد کی حیت کا بنا ہوا تھا۔ حضور غریب نواز نے انگلی کا اشارہ کیا، دوڑ کر حضور غریب نواز کے پاس آ گئے، اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، معین الدین نے فرمایا، میرے خواجہ ہندوستان کے جو راجہ ہیں انہوں نے فرمایا، اے بتو یہ بتاؤ کیا تم خدا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم خدا نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کر دیا ہے، ہمیں بت بنا دیا، ہمیں پتلا
پتلا بنا دیا، پتھر میں ہماری آنکھ اور ناکیں بنا دی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، بتوں نے کہا کہ نبی کونین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن بتوں کی آنکھیں اور ناک ہوں گے، جن پتھروں کے بت بنائے جائیں گے، جن پتھروں کے پتلے بنائے جائیں گے، اللہ اکبر، جن پتھروں کے حضرات محترم خدا بنائے جائیں گے، یہ لوگ بت بنائیں گے، انہی پتھروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حضرات، تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر صرف انسان بنا دیتا تمہیں حضرات محترم برادران اسلام تو ہم برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، لیکن اللہ کا کرم رکا نہیں، اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم پھر بھی کرم رکا نہیں، اس رب کا کرم رکا نہیں، پھر انسان بنانے کے بعد اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد الحمدللہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد کرم رکا نہیں، پھر اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 12 نبیوں نے دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دینا۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، تو ہم پر اللہ نے احسان کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، پھر حضور کی امت میں بنا کر حضرات محترم احسان رکا نہیں، اس امت میں 73 فرقے ہیں، اور پھر ہمیں اس فرقے میں پیدا فرمایا کہ اللہ اکبر، رسول اللہ کے جو غداری والے فرقے ہیں ان میں نہیں، بلکہ اس میں پیدا کیا جو رسول اللہ کے وفادار ہیں۔